کی کہانی ہم سے عارف نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عارف ہے۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے مناسب نوکری کی تلاش تھی تاکہ میں اپنے اخراجات اٹھا سکوں۔ ایک دوست کے توسط سے مجھے آئی چندری گڑھ روڈ پہ بنے ایک کال سینٹر میں نائٹ شفٹ میں جاب مل گئی۔ کیونکہ میں 6 ماہ پہلے بھی ایک کال سینٹر میں جاب کر چکا تھا تو تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ مجھے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ نائٹ شفٹ تھی لیکن مجھے یقین تھا میں مینج کر لوں گا۔ صبح گھر جا کر تھوڑی نیند پوری کر لیتا اور پھر اپنی پڑھائی بھی کر سکتا تھا۔ اس جاب کو قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی میں گارڈن ایسٹ کا رہائشی ہوں۔ میرے گھر سے یہاں تک کا پیدل کا فاصلہ 30 سے 40 منٹ کا تھا۔ اگر گاڑی نہیں بھی ملتی ہے تو میں پیدل بھی بآسانی چلا جاتا۔ میری ڈیوٹی ٹائمنگ 8 بجے سے شروع ہونی تھی۔ پہلے دن تو میں 7 بجے ہی گھر سے نکل پڑا۔ 7:45 بجے سے پہلے ہی دفتر پہنچ گیا۔ ابھی ٹائم تھا تو سوچا سامنے والے کھوکے سے چائے پی لیتا ہوں۔ سڑک کے اس پار چائے کا کھوکا تھا۔ اس کے پاس لکڑی کی بینچیں پڑی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور چائے کا کہہ دیا۔ اس وقت وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ مجھے وہ چائے والا پتہ نہیں کیوں اچھا لگا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا دلبر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اس چائے والے سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا دلبر چائے تو تمہاری بہت اچھی ہے، کب تک بیٹھے ہوتے ہو؟ ارے باؤ جی دن میں تو یہاں بڑا ہی رش ہوتا ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ میں ہماری ہی چائے جاتی ہے، اخبار والے سارے صاحب جی یہیں سے چائے پیتے ہیں، ہمیں بھی خبریں مل جاتی ہیں۔ دلبر فخریہ انداز میں بتا رہا تھا۔ دراصل وہ صحافیوں کو اخبار والے کہہ رہا تھا آپ کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا میری یہاں نوکری لگی ہے؟ میں نے سامنے والی بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ سنجیدگی سے کہنے لگا یہاں 12-1 بجے تک ہوتا ہوں، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ میں اٹھ کر مسکراتا ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرا آفس 4تھی منزل پر تھا۔ یہاں نائٹ شفٹ میں میرے علاوہ 2 اور لوگ تھے۔ 4تھ فلور اور 5th فلور دونوں ہی کمپنی کے زیر استعمال تھے۔ دن بھر دونوں فلورز میں کام چلتا لیکن نائٹ شفٹ 4تھ فلور پر ہی ہوتی تھی۔ یہاں واش روم گیٹ سے انٹر ہوتے ہی بنا ہوا تھا اور ہماری ڈیسک آخری والے روم میں تھے، لیکن اس طرح کہ ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ تھے، لیکن شیشے لگے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ کام زیادہ تھا تو بات چیت بھی زیادہ نہ ہو سکی۔ ضیاء بھائی اور رحمان بھائی مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ وہ دونوں مجھے کچھ ریزرو سے بھی لگے، یا شاید وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ مجھے گائیڈ کر دیا گیا۔ میں پہلے ہی دن ایکٹیو تھا، مجھے کام کا تجربہ تھا۔ 10 بجے ہمیں 1 گھنٹے کا بریک ملا۔ تھوڑی ان سے بات چیت ہوئی۔ ان کو بھی یہاں جوائن کیے مہینہ ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں حضرات باہر جا رہے تھے۔ مجھ سے بھی انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن مجھے نماز پڑھنی تھی۔ کھانا تو میرے پاس تھا ہی۔ امی نے رول پراٹھا بنا کر دیا تھا جو میں جیب میں رکھ کے لایا تھا۔ میں نے ان سے معذرت کر لی۔ وہ باہر چلے گئے۔ اب اس فلور پر میں اکیلا ہی تھا۔ میں ویسے فطرتاً نڈر طبیعت کا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں پوری بلڈنگ میں اکیلا ہی ہوں۔ میں باوضو تھا۔ میں نے وہیں اپنی ڈیسک کے پاس کرسی سائٹ پر لگا کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہوئے مجھے مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی اندر آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ پتہ نہیں کون آیا تھا۔ میں نے زیادہ غور یوں نہیں کیا کہ دفتر ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں وہیں سائٹ پہ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا، رول پراٹھا کھایا اور بس سوچوں میں گم تھا کہ تنخواہ ملے گی تو اتنے امی کو دوں گا،
اتنے سیو کروں گا۔ بس وقت گزر ہی گیا، 20 منٹ رہ گئے تھے۔ مجھے نیند کا غلبہ نہ ہو، منہ ہاتھ دھو آتا ہوں، یہی سوچ کر میں واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہاں 2 واش روم تھے، ایک کا دروازہ لاکڈ تھا، دوسرے واش روم سے مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا، 5 منٹ پھر 10 منٹ گزر گئے، کوئی باہر ہی نہیں آیا۔ پانی کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے کھڑا تنگ آ گیا تھا، واپس پلٹنے لگا۔ جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹا، اندر سے گرتا پانی ایک دم بند ہو گیا۔ میں نے شکر کیا کہ بھائی جو بھی ہے وہ اب باہر آ جائے گا۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ اب میری انتظار بھری نظریں باتھ روم کے دروازے پر تھی۔ میرے رکنے کے چند لمحوں بعد بجائے یہ کہ جو بھی اندر تھا باہر آتا، پھر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہو گیا، میں خواہ ہی رکا۔ میں پھر پلٹ کر جانے لگا اور پھر سے گرتے پانی کی آواز بند ہو گئی۔ اب کی بار مجھے حیرت نہیں، تشویش ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے طے کر لیا کہ جو بھی اندر ہے وہ جب تک باہر نہیں آ جاتا میں یہیں رکوں گا۔ لیکن جب مزید 5 منٹ گزر گئے تو میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ایسا تو نہیں یہاں کا نل کھلا ہو۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور میرے آگے بڑھتے ہی پانی کی آواز پھر سے بند ہو گئی۔ میں پھر کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا کہ دیکھوں اندر سے کون نکلتا ہے، لیکن نہ کوئی نکلا اور نہ ہی پانی کی آواز آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر پہلے تو دروازہ بجایا۔ میرا دروازہ بجانا تھا کہ پانی کی آواز پھر سے آنے لگی۔ اس آواز سے میں اچھل گیا۔ اب تھک کر تیسری بار میں واپسی کے لیے پلٹ ہی گیا۔ وقت بھی اب ختم ہو رہا تھا۔ میرے پلٹتے ہی وہ آواز پھر بند ہو گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ اور کرتا، دروازہ کھول کر باتیں کرتے ضیاء بھائی اور رحمان بھائی اندر داخل ہوئے۔ ارے بھائی عارف، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے واش روم جانا تھا۔ ہاں تو ایک واش روم کھلا ہوتا ہے، چلے جاؤ۔ رحمان بھائی بولے، بھائی پتہ نہیں شاید اندر پانی گرتا ہے، اچھا کہیں کوئی نل تو نہیں کھلا۔ یہ کہہ کر رحمان بھائی آگے بڑھے اور بڑے آرام سے واش روم کے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ نہ کوئی نل کھلا تھا، نہ کسی پانی کا نام و نشان تھا۔ عارف تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جاؤ ہو آؤ، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ دونوں تو یہ کہہ کر چل دیے۔ پچھلے 20 منٹ سے پھر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے باتھ روم جانے کی دعائیں پڑھی اور اندر داخل ہو گیا۔ اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو کر جب میں اپنی سیٹ پر جانے لگا تو رحمان بھائی نے آواز دی۔ وہ میرے لیے آئس کریم لائے تھے جو میں نے شکریہ کہہ کر لے لی۔ واپس اپنی ڈیسک کی طرف آیا تو میری کرسی میری ڈیسک کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ میں اس کو سائٹ پر کر کے گیا تھا۔ شاید یہ ان لوگوں نے کی، لیکن وہ تو اپنی اپنی ڈیسک پر تھے۔ خیر اب ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ اب میں ان سے کیا پوچھتا؟ آئس کریم کھاتا میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن خیر اللہ مالک ہے۔ مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت تھی اور میں ویسے بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہی بات سوچتا میں اپنے کام میں لگ گیا۔ 11 بجے جو کام شروع ہوا، رات کے 3 بجے تک تو فرصت ہی نہ ملی۔ اب جو میں نے سر اٹھا کر نظر دوڑائی تو ضیاء بھائی کام کر رہے تھے اور رحمان بھائی ڈیسک پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ بیچ بیچ میں لوگ ریسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے پھر واش روم جانا تھا، لیکن پہلے والا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ یہاں ڈسپنسر اور ٹی بیگ رکھے ہوتے تھے۔ میں اپنے اور ان دونوں کے لیے بھی چائے بنا کر لے آیا۔ مجھے تو یہ ٹی بیگ والی چائے پسند ہی نہیں تھی۔ خیر وہ رات گزر ہی گئی۔ صبح 6 بجے آف ہوا۔ ہم باتیں کرتے تھکے تھکے سے نیچے اترے۔ وہ دونوں بائک پر ساتھ آتے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا اور راستے میں ڈراپ کر دیا۔ میری نوکری کا پہلا دن بخیر و خوبی گزر ہی گیا۔ گھر آ کر میں سو گیا۔ امی نے 2 بجے کھانے کے لیے اٹھایا۔
نماز پڑھ کر کھانا کھا کر جو میں پڑھنے بیٹھا تو مجھے شام ہی ہو گئی۔ آج بھی میں گھر سے 7 بجے ہی نکل گیا۔ ٹھیک 7:45 بجے میں دلبر کے اسٹال پر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا۔ دلبر اچھی سی چائے تو پلا دو، آپ سنائیں آپ کا پہلا دن کیسا رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں۔ اس کے سوال پر مجھے کل والا واقعہ یاد آ گیا، لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ چائے پی کر میں جانے لگا تو دلبر بولا، بھائی یہاں رات کو جو شفٹ کرتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ہی نوکری چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے یہاں کی 5ویں منزل جو ہے وہاں رات کو لائٹیں جل جاتی ہیں، سامان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر پلٹ کر یہی کہا، دلبر تم تو رات میں ہوتے ہی نہیں ہو، تمہیں کیسے پتا؟ ارے دلبر کو یہاں کی ساری خبر ہوتی ہے۔ وہ کچھ اترا کر بولا تو مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ارے فکر نہ کرو، میں 4تھی منزل پر کام کرتا ہوں۔ آج ضیاء بھائی آئے تھے، رحمان بھائی نہیں آئے۔ ان کی طبیعت کل بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کل کی طرح کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب 10 بجے تو جا کر کچھ سکون ملا۔ رحمان بھائی نہیں تھے تو ضیاء بھائی بھی نہیں گئے۔ آج وہ بھی کھانا لائے تھے، ہم دونوں نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ میں کرسی سائیڈ لگا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو وہ بول کر چلے گئے، میں ذرا باہر چکر لگا کر آتا ہوں۔ میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ کل کی طرح مجھے پھر سے دروازے کی آواز آئی۔ میں نے اطمینان سے نماز مکمل کی۔ مجھے لگا ضیاء بھائی واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ میں کل کی طرح منہ ہاتھ دھونے نہیں گیا۔ مجھے کل والا واقعہ یاد تھا، بس ایسے ہی اٹھ کر چکر لگانے لگا۔ آج میں نے آفس کا جائزہ لیا۔ ہمارے کیبنز کے علاوہ باقی کیبنز کی لائٹ آف تھی۔ کل ضیاء بھائی بتا رہے تھے ابھی 3 اور لوگ آئیں گے۔ میں چکر لگا کر واپس آیا تو میری کرسی جو میں نے سائٹ پر لگائی تھی وہ واپس ڈیسک کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کل تو مجھے لگا تھا ان لوگوں نے کی ہوگی، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ یہ انہی کی کارستانی ہے جو کہ کل واش روم میں تھے۔ میں نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ڈیسک پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اب ہاتھ دھونے نہیں جا رہا تھا تو کچھ ٹائم کا ریسٹ کر لو۔ میرے ڈیسک پر گردن ٹکاتے ہی کسی نے میری گدی پر ایک رکھ کر چماٹ مارا، جس سے میں تو اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں یہاں اکیلا ہی تھا۔ میں ان چیزوں کے ڈرانے میں نہیں آیا تو اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھے، کیونکہ اگر میں ڈر جاتا تو جو بھی چیز تھی وہ مجھ پر حاوی ہو جاتی۔ میں نے زیر لب آیات پڑھنا شروع کر دی اور پھر ضیاء بھائی بھی آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، ہمارا کام اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا آئندہ یہاں اکیلے نہیں بیٹھوں گا۔ ابھی ہمیں کام کرتے 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ہمیں اوپر سے کسی کے چلنے اور سامان گھسیٹنے کی آواز سنائی تھی۔ ضیاء بھائی تو اپنا کام چھوڑ چھاڑ میرے پاس آ گئے۔ تم نے آواز سنی؟ جی ضیاء بھائی، شاید کوئی کام کر رہا ہوگا۔ ارے پاگل ہو، یہ فلورز بلکہ یہ پوری بلڈنگ خالی ہے، اور پھر رات کے 1 بجے کون کام کر رہا ہوگا؟ یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ پوری ہی بلڈنگ خالی ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ضیاء بھائی دھیان نہ دے، جیسے ہم کام کر رہے ہیں ایسے کوئی اور بھی کام کر رہا ہوگا۔ میری بات پر انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن وہ اپنی سیٹ پر چلے گئے۔ پھر ان کا دھیان کام سے ہٹ گیا اور کوئی نہ کوئی آواز تھوڑی دیر بعد آتی ہی رہی۔ ضیاء بھائی کو ڈرا ہوا دیکھ کر میں نے ان کو تسلی دی، بھائی یہاں اگر کچھ ہے بھی تو پرواہ نہ کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اور پھر ہم دونوں نے ایسا ہی کیا۔
2:30 बजे के करीब काम का लोड कम हुआ तो जिया भाई मेरे पास उठकर आ गए। वो बताने लगे, कल मैं और रहमान ऊपर आ रहे थे तो हमारे साथ लिफ्ट में एक आदमी और चढ़ा था। वो रहमान के साथ ही खड़ा हुआ था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन रहमान ने देखा था। हम 4थे फ्लोर पर उतर गए और वो ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद रहमान यही कह रहा था, उस आदमी की आंखें बहुत अजीब थी, वीरान सी। मैं तो उसको छेड़ रहा था, तुम उसकी आंखों में क्यों देख रहे थे? लेकिन वो कुछ ना बोला। फिर उसके सर में दर्द हो गया और आज वो आया ही नहीं। यहां कुछ गड़बड़ है आरिफ, क्योंकि ऊपर 5वां फ्लोर खाली होता है और वो आदमी अपने हुलिये से चौकीदार टाइप लग रहा था। समझ तो मैं भी रहा था, हो सकता है यहां का कोई चौकीदार ही हो। मैं यही बोल सका। जिया भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। हम बात कर ही रहे थे कि हमारे फ्लोर का दरवाजा जोर से खुलकर बंद होने की आवाज आई। हम दोनों ही चौंक पड़े, लेकिन जो भी था यहां पर वो हमें सुकून से बैठने नहीं देगा। मेरे पास तो उस वक्त कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। वो रात बस गुजर ही गई। उस रात के बाद जिया भाई और रहमान भाई दोनों ही नौकरी पर नहीं आए, लेकिन तीसरे दिन 3 नए लोग और आ गए थे। मैंने वहां 6 माह नौकरी की और उन 6 माह में मेरे अलावा कोई नहीं टिका। लोग कुछ दिन नौकरी करते, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो भाग जाते। दिलबर से मेरे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे। उसने मुझे बताया यहां जनरेटर और पानी की मोटर चलाने और गेट का ख्याल रखने के लिए 2 चौकीदार थे। एक दिन एक चौकीदार टॉर्च लेकर टैंक में पानी चेक करने गया। जब उसने टैंक में पानी चेक करने के लिए टॉर्च की रोशनी डाली तो एक अजीब सी औरत को देखा। वो कोने में बैठी उसको गुस्से से घूर रही थी। चौकीदार हवास बाख्ता हो गया। उसकी चीखों पुकार से हम लोग और भी लोग आ गए। हम लोग भागे भागे गए। वो बूढ़ा आदमी था, उसने दिल पकड़ लिया। लड़के उसको अस्पताल ले गए और वो फिर नौकरी पर नहीं आया। अभी यहां एक ही चौकीदार होता है। मैं उससे भी मिला, उसका नाम रहमत था। मैंने उससे पूछा, कोई परेशानी तो नहीं होती है? उसने बताया, बस भाई हमने तो काम करना है, कभी ये चीजें बहुत तंग भी करती हैं। मैं 4 बार जाकर मोटर चलाता हूं, ये बंद कर देती हैं। कभी मेरी कुर्सी पर पानी पड़ा होता है, कभी कुछ। लेकिन मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। नौकरी तो खैर मैंने भी नहीं छोड़ी, जब तक जरूरत थी की। वो नौकरी छोड़ने के बाद एक लंबा अरसा मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ। फिर एक दफा खास दिलबर से मिलने गया। उसने बताया अब यहां से ऑफिस खत्म हो गया है,